سر ہمارے پاس مختلف آمدنی کے گروپس موجود ہیں، اپر کلاس، مڈل کلاس اور لوئر کلاس. یہ اسلامی اصولوں کے ساتھ کس طرح سے مطابقت رکھتے ہیں؟ دیکھیں، اسلام ایک معاشرے میں عدل طلب کرتا ہے جسے کہتے ہیں سوشل بیلنس. میں سوشل جسٹس نہیں کہوں گی، جسٹس کا ترجمہ کچھ اور ہے. اگر ہم صرف عدل کو اقتصادی پہلو سے دیکھیں تو ایک معاشرہ اکنامکلی بیلنسڈ اس وقت ہوگا جب آئیڈیلی کلاس سسٹم ختم ہو جائے. آئیڈیلی اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو سارے اپر کلاس ہو جائیں، سارے لوور کلاس ہو جائیں یا سارے مڈل کلاس ہو جائیں. لیکن یہ آئیڈیل سچویشن پریکٹیکلی نہیں ہے. اس لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ اکثریت کس کلاس میں. اگر اکثریت ایک معاشرے میں اپر کلاس ہے تو پھر یہ معاشرہ معترفین کا معاشرہ ہے، یعنی عیاشوں کا معاشرہ ہے، یعنی سارے عیاشی کر رہے ہیں. اگر اکثریت لوور کلاس ہے اس کا مطلب اس معاشرے میں غربت ہے، یعنی اقلیت پر اپر کلاس نے ظلم کیا ہے، ان کا حق مارا ہے. لیکن اگر اکثریت مڈل کلاس ہے، یعنی اس معاشرے میں اکثر لوگوں کے پاس صرف مناسب وسائل زندگی ہیں، یعنی انہیں گدائی نہیں کرنی پڑتی ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا ہے، ان کے اخراجات نارمل چلتے ہیں، تو اسلام کو اس طرح کا معاشرہ چاہیے جو صرف اسلامک اکنامک سسٹم یعنی انفاق کے ذریعے ہی وجود میں آ سکتا ہے. سر اسلام معاشرے میں معاشرتی عدل کس طرح حاصل کرنا چاہتا ہے؟ اگر آپ مغربی یا رائج معاشرہ لیں تو ان تمام معاشروں کی بنیاد اور مقصد معاش ہے، یعنی اکنامی. اس لحاظ پر یہ اپنے معاشرے کی بنیاد رکھتے ہیں. ایک ڈیولپڈ کنٹری، ترقی یافتہ کنٹری اسے کہتے ہیں جس کا جی ڈی پی بہت ہائی ہو، یعنی جس کا جو ہے وہ گراس ڈومیسٹک پروفٹ بہت ہائی ہو، یعنی ہر افراد میں، ہر معاشرے کے ہر افراد کے پاس زیادہ سے زیادہ پیسہ ہو. کیونکہ ان معاشروں کی بنیاد اقتصاد پر ہے. یہ اقتصادی عدل کو حاصل کرنے کے لیے چیریٹی سسٹم پر آ جاتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس بنیادی ضروریات نہیں ہیں حکومت انہیں دیتی ہے، اور ہم خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو کتنا عدل ہے ان معاشروں میں. جبکہ چیریٹی لینا اسلام میں درست نہیں ہے. انبیاء اور آل رسول پر تو صدقہ حرام ہے، کیونکہ بافضیلت لوگ اور خاندان والے لوگ، اچھے فیملی والے لوگ کو صدقہ لینے میں قباحت ہے. اسلام اہل ایمان کے معاشرے کی بنیاد اقتصاد پر نہیں رکھتا، بلکہ جس چیز پر رکھتا ہے وہ ہے فضیلتیں اور اقدار، یعنی ویلیوز اور ورچیوز. اسلام چاہتا ہے کہ معاشرے میں رہنے والے ہر فرد با اقدار ہو، یعنی اس کا الہی معیارات پر ایک کردار ہو، یعنی صداقت، امانت، ایثار، تقوی، تعہد، انفاق، اس طرح کی ویلیوز کو ہو معاشرے کے اندر. جبکہ ایک معاشرے میں انسان عادل ہوگا تو معاشرہ میں بھی عدل قائم ہوگا. پہلے انسان عادل بن جائے تو معاشرہ بھی عادل ہو جائے گا. جب خود انسان کی اپنی شخصیت میں عدل نہیں ہوگا، اس میں توازن نہیں ہوگا، بیلنس نہیں ہوگا، امبیلنس پرسنالٹی ہوگی، ویلیوز نہیں ہوگی، تو پھر ہر کوئی ایک دوسرے کو لوٹ رہا ہوگا. پھر ایثار نہیں بلکہ مفاد پرستی ہوگی، خود غرضی ہوگی، پھر صداقت کی جگہ دھوکہ اور فریب ہوگا. اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا اقتصاد ضروری نہیں ہے؟ بالکل ہے، لیکن ایک اسلامی معاشرہ بنیاد اس پر نہیں رکھتا ہے، اور نہ ہی مقصد ہے اسلامی معاشرے کا کہ اسے اقتصادی طور پر بہت ہی ہائیلی ڈیولپڈ ہو جانا چاہیے. اقتصاد وسیلہ ہے الہی مقصد کو حاصل کرنے کا. یہ بنیادی فرق ہے. ویسٹرن اکنامی میں اقتصاد مقصد ہے، اسلامک اکنامی میں اقتصاد ذریعہ ہے. ویسٹرن سوسائٹیز میں معاشرے کا مقصد صرف اقتصادی ترقی کرنا اور اقتصادی برتری حاصل کرنا جس سے وہ دوسرے معاشروں پر غلبہ پا سکے. لیکن اسلام نے اپنے معاشرے کو اقدار کی بنیاد پر قائم کرنا چاہتا ہے تاکہ معاشرہ اپنے رب کی طرف سفر کرے، اور اسے اسلام فلاح کا عنوان دیتا ہے. جیسے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 104 میں یہ مشخص کر دیتی ہوں میں کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ عَلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو امت کرتی ہے وہ امت خیر ہے. اب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہوتا ہے؟ یعنی اقدار کو قائم کرنا، معروف چیزیں یعنی ویلیوز کو قائم کرنا، اور نہی عن المنکر یعنی فساد کو روکنا. یہ جب معاشرے میں ہو تو امت جب یہ کام کرے تو معاشرہ فلاح یافتہ نکلتا ہے. فلاح یعنی نتیجہ، جسے ہم
سادہ ترجمہ کرتے ہیں افسر فلاح یعنی کامیابی. فلاح کامیابی نہیں ہے صرف، بلکہ ثمرات ہے، ریزلٹس ہیں جو اس معاشرے کو ملتے ہیں اللہ کی طرف سے. سر، کیا اسلام غربت اور معاشرتی مشکلات کی زندگی کو فروغ دیتا ہے؟ اسلام ایک معاشرے کے اکثریت طبقے کو مڈل کلاس میں دیکھنا چاہتا ہے، یعنی ابو پاورٹی لائن، غربت سے اوپر، جس میں ہر ایک کے پاس ضروریات زندگی فراہم ہو، اس کی زندگی افسردہ ہو، کمفرٹیبل ہو. فقر فاقے کو اسلام قبول نہیں کرتا. فقیر مسکین ہونا فضیلت نہیں ہے اسلام میں، فقیر مسکین کی مدد کرنا فضیلت ہے، اور یہ بھی اس لیے ہے کہ انہیں فقر سے باہر نکالا جائے. فقر یعنی ریڑھ کی ہڈی کے مہرے کو ٹوٹ جانے کو کہتے ہیں. فقر کہتے ہیں یہ فقر جو ہے ریڑھ کی ہڈی ہے. فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کی ریڑھ کی ہڈی کے مہرے ہٹ گئے اپنی جگہ سے یا ٹوٹ گئے، جسے انسان اب جھک نہیں سکتا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، دوسرے کا محتاج ہو جاتا ہے. اور مسکین یعنی اسکنت، زمین بوس ہو جانا، اپنے پیروں پر کھڑا تک نہیں ہو سکتا ہے کوئی، اسے مسکین کہتے ہیں. اور روایت میں ہے کہ فقر انسان کو کفر کے قریب لے جاتا ہے. جب انسان کے پاس ضروریات زندگی نہیں ہوگی تو وہ اللہ سے بھی جو ہے متزلزل ہو جائے گا، اس کا ایمان بھی جو ہے وہ کمزور پڑ جائے گا، پھر وہ جرم بھی کر سکتا ہے، معصیت بھی کر سکتا ہے. اور انسان کی یہ حالت اسلام کو قبول نہیں ہے. اسلام حالت فقر میں دوسروں کے آگے کوئی انسان ہاتھ پھیلائے، اسے ذلت کہتا ہے کہ یہ ذلت ہے، اور ذلت اسلام کو قبول نہیں ہے، کہ اللہ کی ذات میں ذلت نہیں ہے، عزت ہے. اسلام کہیں بھی غریبی فقیری کو فروغ نہیں دیتا ہے، بلکہ معاشرتی لحاظ سے اگر دیکھیں تو ایک مسلمان کو آبرومندانہ باعزت زندگی گزارنا، اس کو اسلام فروغ دیتا ہے. تو کیا سر اسلام خیرات یعنی صدقہ، خیرات، زکوٰۃ کے ذریعے معاشرے میں اقتصادی توازن قائم نہیں کرتا؟ زکوٰۃ ایک ٹیکس ہے جو حکومت لیتی ہے، لیکن یہ اقتصادی نظام نہیں ہے. یہ اقتصادی نظام کے اندر ایک ٹیکسیشن سسٹم ہے. جیسے کیپٹلزم ایک اکنامک آئیڈیالوجی ہے جس کے اندر ٹیکسیشن ایک طریقہ ہے جس سے وہ لوگوں سے پیسہ لے کر حکومتی امور انجام دیتے ہیں. اسی طرح اسلام میں بھی زکوٰۃ ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ جو حکومت لیتی ہے اس سے وہ عوام کو بنیادی سہولتیں دیں، جیسے تعلیم، صحت، سلامتی، سڑکیں بنانا، یہ سارا انفراسٹرکچر بنانا، اور پھر دیگر چیزیں، پبلک ٹرانسپورٹ، تاکہ لوگوں کو معیشتی زندگی میں آسانی اور سہولتیں ملیں. اسلام کہیں بھی اقتصادی عدل، صدقہ اور خیرات پر قائم نہیں کرتا. یعنی یہ کہیں نہیں ملے گا آپ کو کہ دین کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو کہ صدقہ دو، صدقہ دو اس لیے کہ معاشرے کا اقتصاد ٹھیک ہو جائے. صدقہ فقیر مسکین کی مدد کے لیے ہے جو اپنے کام خود کرنے کے لائق نہیں ہوتے، جو خود دوسرا اپنے ذمے لے لے، اور جو محتاج ہیں ان کی مدد کرے. لیکن بہترین مدد صدقہ خود انفاق ہے، جہاں ان محتاجوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کرے. لیکن ایسے کیسز ہوتے ہیں معاشرے میں، جیسے بیوہ عورتیں ہیں، بوڑھے، مریض ہیں جو کام نہیں کر سکتے، ان کی مدد کے لیے صدقہ خیرات ہے، نہ کہ اقتصادی عدل کے لیے، اقتصادی نظام چلانے کے لیے صدقہ اور زکوٰۃ اور خیرات کا نظام ہے.